الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك معزز سامعین کرام یہ اہل کتاب یعنی جن کو کتاب دی گئی ہے، کتاب سے مراد دنیاوی کتاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو کتابیں دی ہیں۔ اہل کتاب جن کو کہا جاتا ہے یہود و نصارہ، یہ تقریباً جو ہے یہودی لوگ جو ہے حد سے زیادہ حد سے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا تھے، کیونکہ ان کی نسل میں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، 4000 یا پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں اللہ نے ان کے خاندان میں نبیوں کو بھیجا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور کے علاوہ کوئی نبی نہیں آیا، ادھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کئی انبیاء آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام وغیرہ 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 بڑے بڑے انبیاء کو اللہ نے بھیجا تو اس خوش فہمی میں تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تمام نبیوں کے سردار وہ آخری میں آئیں گے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری میں آئیں گے، لیکن تمام انبیاء کے وہ سردار رہیں گے۔ ان کا مقام کو جانتے تھے، ان کی امت کے مقام کو بھی وہ جانتے تھے۔ یعرفون ابناءہم، جیسے لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح وہ آقا کو پہچانتے تھے، علامتوں سے، چہرے کی علامت سے، ہر اعتبار سے حضور جس طرح بھائی 1000 بچے ہوں، 1000 بچوں میں سے کون آدمی کون باپ کو جو شک آتا ہے، ڈاؤٹ آتا ہے انہیں میرا بچہ کہ نہیں میرا بچہ، ڈاؤٹ آتا کیا میرا بچہ 1000 اسکول میں جاتے 1000-1500 بچے اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، ڈاؤٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضور کو پہچاننے میں ان کو ڈاؤٹ نہیں تھا، لیکن وہ اس خوش فہمی میں تھے کہ آخری نبی آئیں گے تو ہمارے خاندان میں سے آئیں گے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے ان کا قیام مدینے میں ہوگا، یثرب میں رہے گا، جہاں کھجوروں کی درختوں کی تعداد کثرت ہے، زیادہ ہے، تو وہاں پر ان کا قیام ہوگا۔ اس لیے وہ لوگ ہجرت کر کے بھی وہاں گئے تھے، کیونکہ یہاں قیام ہوگا تو ہم یہی رہیں گے۔ لیکن اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم پر کون جو بغاوت کر سکتا ہے، آڑ آ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور کو بھیجا۔ محض اس اناد حسد کی وجہ سے وہ لوگ حضور پر اکثر لوگ جو ایمان نہیں لائے، ورنہ جو ایمان لائے تھے یہودیوں میں سے، نصارہ میں سے جو ایمان لائے تھے، ان کے بڑے بڑے علماء جو ایمان لائے تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خود بیان فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کو پہچانتے ہیں، محض ضد اور اناد اور حسد کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ وہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر نعمتیں برسایا ہے، کئی نعمتیں اللہ نے ان کو دیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے اسرائیل کی اولاد، اسرائیل لفظ عبرانی یعنی عبداللہ کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل، عبرانی لفظ اسرائیل کا معنی عبداللہ، اللہ کی عبادت کرنے والا۔ اذکروا نعمتی اللتی، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر اتاری ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرا وعدہ تم پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا ہوں پورا کروں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، کسی سے نہ ڈرو، صرف مجھی سے ڈرو۔ اللہ نے فرمایا جو وعدہ میں نے تم سے کیا ہے وہ کروں گا، پہلے تم کیا کرو، اپنا وعدہ جو مجھ سے کیوں پورا کرو۔ اللہ نے تمام انبیاء کو بھیج کر وعدہ لیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ اللہ نے تمام نبیوں کو بھیج کر اللہ نے وعدہ لیا تھا
جب تم دنیا میں تم کو بھیجوں گا اس درمیان میں تمہارے درمیان میں اگر میں اپنا رسول کو بھیجوں گا یعنی حضور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں گا تو کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے نہیں لاؤ گے؟ فرمایا یا اللہ ہم ضرور ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ نے بتایا تھا دیکھو تم کو بھیج رہا ہوں، تمہارے درمیان میں اگر میں نبی کو بھیجوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وصی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیگر تمام انبیاء کو تمہارے زمانے میں اگر میں اپنے رسول کو بھیجوں گا آخری نبی کو، تم کیا کرنا؟ ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ یہی بات تمام انبیاء اپنے ماننے والوں کو بتا، دیکھو بھائی جب تک ہم ہیں ہمارے مرنے کے بعد یا ہمارے زندہ رہتے ہوئے آخری نبی آئیں گے تو تم سب ان کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ کس کی حضرت؟ ذرا منہ کھول کے بولو۔ حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم کسے ہے؟ انبیاء کو بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی تھا، داؤد علیہ السلام کو بھی تھا، یوسف علیہ السلام کو بھی تھا، سلیمان علیہ السلام کو بھی تھا۔ تمام انبیاء کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم بھیجا تھا میرے نبی کی تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ پیروی کرنا پڑے گا۔ سب نے اقرار کیا، مانا، اور اپنے قوموں کو بھی بتایا، اپنے ماننے والوں کو بتایا کہ آخری میں اگر وہ آئیں تمہارے درمیان تمہارے زندہ رہتے ہوئے تو تم ان کی اتباع کرنا، ہماری لائی شریعت کو ہٹا کر ان کی لائی ہوئی شریعت پر کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ ان لوگوں نے پہچانا، جانا، اور اوس اور خزرج مدینے میں تو قبیلے تھے، مشرکین کے تھے، جو بعد میں جا کر وہ انصار بنے، صحابہ بنے۔ ان لوگوں کو یہ کہتے تھے، ان کے آپس میں درمیان میں لڑائیاں رہتی تھی، ان کو کہتے تھے اب آخری نبی کے آنے کا دور قریب ہے، جب وہ آئیں گے ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے، پھر ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، پھر اللہ ان کی برکت سے ہمیں فتح دے گا۔ یہ مدینے کے رہنے والے اوس خزرج کے قبیلوں کو یہ لوگ کہتے تھے، وہ آنے والے ہیں، ہم ان پر ایمان لائیں گے، پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی، پھر ہم تمہارے ساتھ قتال کریں گے، پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، ہم تمہارے پر غالب آ جائیں گے، یہ کہتے تھے۔ اللہ نے نعمتیں اتنی دیا کہ اللہ نے فرعون سے نجات دیا، ان ظالموں کو فرعون سے نجات ملی، معلوم واقعہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا۔ اس چند دنوں کے عرصے میں ان بدبختوں نے بچڑے کی گائے کی پوجا شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معافی دی، پھر ان بدبختوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نعمت یہ دیا کہ من و سلوہ بیٹھے جگہ کھانا آتا تھا، کھالک رکھو اللہ اللہ کرنے، کیا بیماری تھی ان کو؟ یہ ہوتا ہے جب کھالک بیٹھنے کی جگہ، یہ نعمت ہے، ہم نہ دوسری چیزیں بھی ہونا، انکار کیے، اللہ نے وہ نعمت کو ہٹایا۔ پھر اللہ نے کتاب دیا، انکار کیے، یہاں تک کہ وہ ضدی قوم انہوں نے یہ کیا حتی نر اللہ جہرتاً، کہنے لگے جب تک ہم اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھیں تب تک ہم ایمان بھی نہیں لائیں گے، نعوذ باللہ۔ اتنی ضد کرنے لگے، اللہ نے پہاڑ کو اوپر کر دیا، مانو کتاب کو، نہیں تو اوپر پڑ جائے تب جا کے مانے کتاب کو۔ سر کے اوپر پہاڑ، نہیں تو اوپر ڈال تو تب کتاب کو ماننے لگا۔ ہاں ان بدبختوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، ایک ایک دن میں 70 نبیوں کو ذبح کر دیتے، قتل کر دیے۔ کسی اس قوم کے جو ہے لوگ اٹھ گئے جو اچھے قسم کے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، تقریباً انہی کے خاندان 150 آدمی، ان لوگوں کو بھی انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اللہ نے بتایا میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، اور ان بدبختوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کر دیا۔ اللہ نے کچھ لکھا تھا اس کو مٹا کر دوسری چیزوں کو لکھ دیا، محض مال کی وجہ سے۔ مالدار آتا، میں بتا اللہ کا حکم کیا ہے،
زنا کرتا مالدار، اس کی سزا جو تھی بتاتے تھے تو پہلے پیسے دے دیتا مالدار، اب پیسے دیا کو تو کدھر چکنا ادھر جھکنا. اب مالدار کے لیے الگ سزا اللہ کی کتاب میں یہ ہے، غریب بیچارہ آتا تو اس کی سزا الگ بیان کر دیتے. اللہ نے قرآن میں فَوَيْلٌ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ان لوگوں کے لیے خرابی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی ہے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ کیا کریں؟ دنیا کا تھوڑا سا مال حاصل کریں. مسئلہ معلوم کرنے کے لیے علماء کو اس زمانے میں علماء کے پاس آتے، آج بھی لوگ آتی، ایک مسئلہ پوچھو، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ تو جواب سن لینا. نہیں حضرت داڑھی مڈا سکتے ہو کہ نہیں مڈا سکتا؟ نہیں مڈا سکتا. بھی کیوں مڈا سکتا؟ تو مرد ہے تو داڑھی رکھ، عورت ہے تو کیا کر دے؟ مڈا دے. مرد کے چہرے پہ کیا رہے گی؟ داڑھی رہے گی. اسی لیے اللہ نے اس جگہ بالوں کو نکالا. عورتوں کے چہرے میں بال نکالا کی نکالا. انہیں مڈا کو کیا شامل ہونا چاہتا خود دیکھ لینا ہے. منانے والا اس کی فہرست کس فہرست میں رہنا چاہتا؟ یا اللہ کو کہتے اللہ تو مجھے مرد بنایا، بہتر ہوتا تو عورت بناتا، کیونکہ میں اپنی شکل سے کیا بننا چاہتا ہوں؟ عورت بننا چاہتا ہوں. انہیں مڈا ایچ کرنا چاہتا. سو شادی ہے حضرت میری، تو شادی داڑھی والوں کی شادی نہیں ہوئی، داڑھی والوں کے بچے نہیں ہوئے، ان کو رشتے نہیں آئے. لوگ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے علماء پر ڈالنا چاہتے ہیں. حضرت کیا آپ تو بھی ہوں بولا لیندے، گرفتاری حضرت سر کو لے لیندے. بہرحال وہ لوگ اپنے مال حاصل کرنے کے لیے اللہ کی کتابت میں تبدیل کرتے اور کہتے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. لوگ ان کو ڈراتے، انبیاء ان کو ڈراتے تو یہ کہتے ہم جو ہے جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی. لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، مگر چند دن کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے، بس اس کے بعد ہمیں بچا لیں گے. کون؟ انبیاء کی ہم اولاد ہیں، نبیوں کی ہم اولاد ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، تو لہذا وہ انبیاء ہمیں کیا کر لیں گے؟ بچا لیں گے. یہ ان کا دعویٰ تھا. جہنم میں ڈالے، اتنے بڑے گناہ کے کام کر رہی نا، جہنم میں اللہ ڈالے گا تو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں انبیاء کی اولاد، ہم نہ انہوں بچا لیتی، ہمارا حضرت ہمیں بچا لیں گے، ہمارے نبی ہمیں بچا لیں گے، نیک بندے ہمیں بچا لیں گے. یہ لوگ کہتے تھے. اللہ نے قرآن میں فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا یہ وعدہ اللہ نے تم سے کر رکھا ہے کہ دیگر لوگوں کو سزا ملے گی نافرمانی پر اور تم لوگوں کو نافرمانی پر سزا نہ ملے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جو جس طرح کام کیا ہے اسی طرح اسے کیا ملے گی؟ سزا ملے گی. خوش فہمی میں تھے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا یہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے کہ چند دن کے لیے جہنم میں جانا ہے، یہ جھوٹا وعدہ ہے. نیک کام کرو گے اللہ کی طرف سے بدلہ ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، وعدہ تمہارا وعدہ پورا کرو، میرے احکامات پر عمل کرو گے تو میرا وعدہ ہے تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، مغفرت دوں گا، جنت میں تمہیں داخل کروں گا، تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی. یہ اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ تھا، لیکن وعدہ شرط کے ساتھ تھا، بلا شرط نہیں تھا. جو چاہے تم کر لو، تمہیں جنت مفت میں مل جائے گی، وراثت میں مل جائے گی، مغفرت ایسے ہی مل جائے گی، نہیں تھا. بلکہ وعدہ اللہ کا وعدہ اس شرط کے ساتھ تھا ایمان بھی لانا، نیک عمل کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا. نیک عمل کرو گے، ایمان لاؤ گے، نیک عمل کرو گے تو یہ وعدہ ملنے والا ہے. اس کے بغیر یہ چیز نہیں ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ تھا. ان لوگوں نے اس وعدے کو بھول گئے. وعدے کو بھول کر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان لوگوں نے انکار کر دیا محض ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے. توحید کے دو مرکز، ایک بیت اللہ، ایک بیت المقدس. بیت اللہ کو بھی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کروایا،
تقریباً 40 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے ساتھ اسحاق علیہ السلام نے ادھر ساتھ دیا، ادھر اسماعیل علیہ السلام نے ساتھ دیا. دونوں جگہ سے توحید کے باتیں پوری دنیا میں پھیلتی تھی، لیکن ادھر نیک لوگ آتے رہے، اس کے بعد لوگ بت پرستی میں شامل ہو گئے. ادھر اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج کے سفر میں لے کر گیا ہے نا بھائی. معراج کے سفر لے جانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تو بیت اللہ سے ڈائریکٹ کا لے جا سکتا تھا، آسمانوں پر لے جاتا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے بیت اللہ سے لے کر جو ہے بیت المقدس کا سفر کرایا، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کرایا. اس میں حکمت کیا تھی؟ علماء فرماتے ہیں بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ دونوں جگہ دونوں مرکز کے امام اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے آخری نبی کو بنا دیا، تو دونوں لوگوں کو بتا دیا اب جو امامت چلے گی، اب جو شریعت چلے گی وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. یہاں پر بیت اللہ کے بھی یہی امام ہے، انہی کی بات یہاں سے بھی چلے گی، اور بیت المقدس کے امام تمام انبیاء کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اللہ نے بتا دیا دیکھو تمام انبیاء کے بھی امام میرے نبی آخری نبی ہیں، اب انہی کی شریعت چلے گی. تمام انبیاء میرے نبی کی اقتدا میں انہوں نے نماز پڑھی ہے، اب شریعت چلے گی تو میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی. اللہ نے یہ بتانے کے لیے امامت کرایا. پھر آسمانوں کا سفر ہوا وغیرہ وغیرہ، یہاں حضرات جانتے ہیں. اب پھر واپس میں پھر بیت المقدس آئے، پھر وہاں سے بیت اللہ کو آئے. یہ کیوں ہوا؟ معراج کا سفر کیوں کرا؟ مختصر عرض کر دیتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اظہار کے 10 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا وصال ہو گیا. اسی کے تقریباً 3 دن بعد جو ہے یا پہلے حضرت خدیجہ کا وفات ہوئی. بہرحال اسی چند دنوں میں دونوں کی وفات ہو گئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان تشریف لے گئے. وہاں پر طائف کا میدان جو حاجی عمرے کے لیے گئے ہیں وہ لوگ جانتے ہی پہاڑوں سے سفر کرتا ہوا آج اے سی کے سفر میں کتنی مشکلات پیش آتی ہیں. اس زمانے میں اے سی کچھ نہیں، پیدل سفر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میلوں سفر کر کے جو ہے آپ صلی طائف تشریف لے گئے اللہ کی معرفت بیان کرنے کے لیے. ان بدبختوں نے انکار کیا اور شہر کے لوگوں کو، اوباش قسم کے لوگوں کو عام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ڈال دیا تاکہ تالیاں پیٹے، مذاق اڑائے، آوازیں کسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈیلے مارا، پتھر مارے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو ہے خون بہنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے رہے، یہ پیچھے مارتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات تو سنو، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ان بدبختوں نے بات تک سننا گوارا نہیں کیا، مارتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے مایوس ہو کر ان جب بدبختوں سے، ان ظالموں سے جب تھوڑی راحت ملی، ایک انگور کے باغ میں تشریف لے گئے. اور ایک مشرک عرب کا، مشرک مکہ کا تھا، وہاں پناہ لینے گئے. دعا فرمائی، اللہ اکبر، ایسی دعا فرمائی اور یہ فرمایا کہ اللہ اب میں تیرے سے شکایت نہ کروں، شکوہ نہ کروں، آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں. ایسی دعا فرمائی. اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور پہاڑوں کے متعلق جو فرشتہ تھا وہ آیا، وہ آ کر سلام عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگا. یہ دونوں پہاڑوں کو آپ اگر اجازت دیں، آپ کے اشارہ ہے، اجازت دے دیں، آپ ان
دونوں پہاڑوں کو ملا دوں گا، یہ درمیان میں کچل جائیں گے، یا آپ جس طرح سزا چاہیں گے اس طرح ان بدبختوں کو سزا ملے گی، آپ تو اشارہ کافی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے، علماء نے فرمایا جب حضرت نوح علیہ السلام، جیسے کہ ہم اس سے پہلے واقعہ سنے ہیں، ان کی قوم پر اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا ارادہ کیا، ڈائریکٹ بھیج دیا، اور یہ نہیں فرمایا عذاب سے پہلے ایک مرتبہ نوح سے پوچھ لو، ایک مرتبہ جو ہے صالح سے پوچھ لو، اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ لیکن جب اس امت پر عذاب کا فرشتہ نازل ہو چکا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا عذاب کے شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ میرے محبوب کو بھی پوچھ لو کہ عذاب دوں یا نہ دوں، اگر ان کی منشا ہے عذاب ہو جائے، اگر ان کی منشا نہ ہو تو تم واپس آ جانا۔ یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ میرے محبوب کو میں نے رحمت للعالمین بنایا ہے، یہ وہ دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والے۔ ابھی زخم تازہ ہے، ارے لوگوں نے جسم کے زخم کو تو بتا دیا، لیکن آپ کے حساس دل پر جو زخم لگے تھے وہ اللہ کے علاوہ کون پہچاننے والا تھا، اللہ کے علاوہ کون جاننے والا تھا۔ فرشتہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام کیا، اجازت مانگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے، ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، مجھے پہچاننے والے ہوں گے، ایسے رحمت للعالمین، ایسے مبارک نبی، ان کی اقتداء ہمیں پسند نہیں، نعوذ باللہ، ان کا طریقہ آج اس امت کو پسند نہیں ہے، عمل سے تو کچھ اور کہہ رہا ہے، کہتا ہے زبان سے کچھ اور۔ مجھے حضور سے محبت، اس کا چہرہ بتا رہا ہے، اسے یہودیوں سے محبت ہے یا نصرانی سے محبت ہے، اسے کافروں سے محبت ہے یا حضور سے محبت ہے۔ ارے جس سے محبت ہوتی ہے ان کے طور طریقے اپناتا ہے، ان کے چہرے کے بال کیا ہے، ان کے سر کے بال کیا ہے، لباس کیا ہے، شادی بیاہ میں کیا ہے کہ حضور کے طریقہ اپنا رہا ہے یا دشمنوں کے طریقہ اپنا رہا ہے۔ ہر آدمی پہچان لے، اپنے دل سے بات کرے، اپنے دل سے سوال کرے، میرا طور طریقہ کیا ہے، میری زبان تو کچھ اور ہے لیکن میرا جسم کچھ اور بتا رہا ہے کہ مجھے محبت ہے یا محبت نہیں، ہر آدمی پہچان سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اسی میں سے، انہی طائف والوں کی اولاد میں سے اللہ نے محمد بن قاسم کو پیدا فرمایا جو اس ملک میں ایمان آنے کا ذریعہ بنے، اور یہاں کے اکثر لوگوں کے ایمان لانے کا ذریعہ محمد بن قاسم بنے جو اسی طائف کے شہر کے رہنے والے تھے۔ یہ حضور کی دعا تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا اور یہ بتانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، میرے پیارے تجھے دنیا والے نہ پہچانے تو نہ پہچانے، دیکھ آسمان والے تجھے کس طرح پہچانتے ہیں، میں رب العالمین ہوں، میں تیری قدر کو جانتا ہوں، آسمان کے فرشتے تیری قدر کو جانتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا لایا ودید کچا پکا گھر میں داخل ہو کر رہے گا، اور جو اس کو مانے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس عزت کی چوٹی پر پہنچائے گا، اور جو میرے لائے دین کا انکار کرے گا اللہ اسے اس دنیا ہی میں ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا۔ وہ زمانہ قریب آتے جا رہا ہے جب رات اندھیری زیادہ ہو جاتی، نہیں کالی رات، اب امید ہے کہ صبح ہونے والی ہے۔ کیا بھائی؟ جب رات آدھی رات ہو جاتی ہے، تاریک ہو جاتی ہے، ہر جگہ اندھیرا چھایا جاتا ہے، تو ایک امید بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اب بس چند دن، چند گھنٹے کا، چند لمحے باقی ہیں، اب صبح روشن ہونے والی ہے۔ اسی طرح اب ظلم جو حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے، تو امید ہے انصاف کا بھی وقت آئے گا۔ پھر ہر جگہ اس اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جتنا تم دبانے کی کوشش کرو یہ دبے گا نہیں، اس لیے کہ اللہ کا بنایا ہوا
یہ دین ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا اللہ کے علاوہ۔ ایک جو ہے بلند ہو کر رہے گا، میرے نبی کی پیشن گوئی سچی ہونے والی ہے، پھر صبح ہونے والی ہے، اجالا ہونے والا ہے، روشن دن آنے والا ہے، پھر اللہ پاک جو ہے اس اسلام کے ذریعے ساری دنیا میں جو امن کو قائم کریں گے۔ لیکن کس کے ذریعے سے کریں گے؟ جو اللہ اس کے رسول کی 100% اطاعت کرنے والا ہے، انہی کے ذریعے یا انہی کی اولاد کے ذریعے اللہ پاک اس کام کو لیں گے۔ ورنہ اللہ معاف فرمائے ان جو ظاہر کے کہنے والے کچھ اور اندر کچھ اور ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت پر، ان کا دشمنوں کے ساتھ حشر ہوگا یا دوستوں کے ساتھ حشر ہوگا، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ ان بدبختوں نے، یہودی کی بات چل رہی تھی، ہر طرح ان کے اندر ایسی خصلت ہے، جن لوگوں نے ان پر رحم کھایا یہ انہی کے ساتھ غداری کیے ہیں۔ جرمن والوں نے ان کے ساتھ رحم کھایا تو انہی کے ساتھ غداری، کوئی اور ملک ان کے ساتھ رحم کیا تو ان کے ساتھ غداری۔ اے معصوم بیچارے فلسطین والے، ان کے بڑوں نے اپنی زمینات کو انہوں ان کے حوالے کیا، دگنا تگنا، 1 لاکھ کو تو 3 لاکھ دینے کے لیے تیار دے دیے۔ احمد یاسین رحمت اللہ علیہ ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے منع کیا، لوگ کا عالمہ کی بات مانتی، ان کو کیا معلوم ہے، منع کیا مت کرو، پھر تم اس زمین کے محتاج ہو جاؤ گے، تمہاری اولاد کی خون کی ندیاں بہہ جائے گی، ان کے حوالے نہ کرو۔ وہی بات ٹھیک پیش آ رہی ہے جو انہوں نے کہا، وہ آج پیش آ رہی ہے۔ ارے کہ نہیں آ رہی؟ منڈیا تو حلو کیا تو معلوم رہا تو اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا، آج سے 100 سال تقریباً 70-80 سال پہلے انہوں نے کہا تھا ایسا کام نہ کرو، مگر مال کی ہرس کی وجہ سے انہوں نے ابتدا میں کیا، پھر قابض ہوتے ہوتے ہوگا۔ ان لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے علماء فرماتے ایک جگہ جمع کیا، وقتی طور پر ان کی حکومت، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت ہی ذلت ڈال دیا ہے۔ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، ان کے اوپر ذلت ہی ذلت رہنے والی ہے۔ یہ جہاں کہیں ذلت ہوگی لوگ کہیں گے حضرت آج ذلت کا ہے، ارے تو پہچانتا نہیں، ان کی تاریخ پہچان لے۔ ان کو کسی بھی ملک میں اطمینان کے ساتھ رہنے کا اللہ نے ٹھکانہ ہی نصیب نہیں فرمایا، ان کے بدعملی کی وجہ سے، ان کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ انہیں ذلت دے رہا ہے۔ اور یہ جو کتنی طاقتور ہو گیا ہے، خدا کی طاقت کے سامنے ان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ پاک کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کم مٹھی بھر جماعت کو اللہ پاک کھڑا کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک میری امت جو ہے قتال کرتے رہے گی، ان کو جو ہے کوئی جو ہے ان کو مٹا نہیں سکتی سازش کر کے۔ ہاں تھوڑی سی تکلیف پہنچے گی، مگر ہمیشہ کے لیے اس جماعت کو مٹا دے۔ اللہ نے فرمایا لا تزالو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ ہو کر رہے گا، ایک وقت آنے والا ہے، یہ بدبخت اس انتظار میں ہے، ہمارا مسیح آئے گا، یعنی دجال آئے گا، اس دجال کے ساتھ ہم رہ کر ساری دنیا میں ہم حکومت کریں گے، سارے لوگوں کو ہم غلام بنائیں گے۔ اللہ پاک چند دن انہیں میں مہلت دے گا، ایک دن 1 سال کے برابر رہے گا، اور ایک دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، اس کے بعد عام دنوں کے ساتھ رہے گا، تقریباً 40 دن تک رہے گا، ساری دنیا پر حکومت کرنے کی حد تک کوشش کر دے گا۔ لیکن ایک وقت آنے والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، پھر جو ہے حضرت مہدی رہیں گے۔ حضرت مہدی کے متعلق گزشتہ جمعہ حضرت مولانا مزمل صاحب دامت برکت نے بتا دیا، اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وقت آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ درخت بھی ان سے پناہ چاہے گا۔ اگر یہ ملعون کسی دیوار کے پیچھے، پتھر کے پیچھے رہیں گے، وہ پتھر بھی اعلان کرے، بات کرے گا اس زمانے میں، کہے گا یا محمدی من ورائی، میرے پیچھے یہودی موجود ہے، یہاں پر موجود ہے،
ساری دنیا تنگ رہے گی، سوائے برگد یا غرغد پھت یہ درخت کے علاوہ کوئی انہیں پناہ نہیں دے گا، اور درخت بھی کتنے دن پناہ دے گا۔ علماء فرماتے ہیں یہ لوگ، ان کا اتنا یقین ہے، آج اسرائیل میں اس درختوں کے باغات لگا دیے ہیں، ہر گھر میں انہوں نے درخت لگایا ہے، لگا لو۔ لیکن امت محمدیہ تمہارے لیے میرے لیے سبق ہے، اللہ کو راضی کر لیں۔ اب ہم لوگ موبائل وغیرہ دیگر چیزوں میں گندی چیزیں دیکھنا چھوڑ دیں، اللہ سے وعدہ کر لیں۔ ان معصوم بچوں کے ایک ہاتھ میں کسی کی بریڈ ہے، ابھی بریڈ کھانے کے لیے گئی، اوپر سے کوئی گولا گرا، اسی حالت میں بچے شہید ہو گئے، بھوک کی حالت میں، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، 4-5 دن کا فاقہ یا اس سے کئی دن کا فاقہ، ایک لقمہ مل گئے تو بڑی غنیمت کی بات ہے ان لوگوں پر۔ کیا ہمارے لیے، کیا وہ بھائی نہیں ہے، کہ وہ بہنیں ہماری نہیں ہیں؟ کیا کم از کم ان کے لیے ہم دعا بھی نہیں کر سکتے؟ وہ دعا بھی جمعہ کا کو حضرت آمین، ارے بیوقوف، یہ دعا نہیں، راتوں میں اٹھ کر تہجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے، یا اللہ وہ بھی تو میرے بھائی ہیں، ان کے لیے آسانی فرما، تو ان کی مدد فرما، کچھ نہ کرے 1-2 آنسو گرا کر تو مدد کی کرے، جو تو دعا کرے گا، جب تجھے دعا کی ضرورت پڑے گی اللہ تیرے لیے دعا اور مدد کے لیے دوسروں کو کھڑا کرے گا، ورنہ افسوس کرتے خاموش رہ جائے گا۔ حالات بدلنے والے ہیں، جو حالت وہاں ہے، ہو سکتا ہے اللہ کسی پر بھی حالت لائے، وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن جب تجھے پریشانی آئے گی، تو دوسروں کو دعا نہیں کرے گا تو تیرے میں کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔